یہ پروگرام الریان فیونرل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں اگر کوئی جانور بنا دیتے تو اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ رب العزت ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا فرما دیتے تو وہاں بھی ہم بے بس رہتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر درخواست کیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ امت کہ جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں اور اس امت میں آنے کی تمنا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بغیر درخواست کیے اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی احوال ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، سب کو ذکر فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہت بڑا ذکر ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو تو گویا وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نماز پڑھنا یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ گویا اللہ کا ذکر ہے،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، اور ایسا یاد کرو کہ کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیحات بیان کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہے، ان میں سے کوئی ایک نام آدمی منتخب کر لے اور اس کا ذکر کرتا رہے، صبح شام کرتا رہے یا چلتے پھرتے کرتا رہے، تو یہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں 18ویں پارے میں، سورہ نور کی آیت ہے، کہ روئے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جو چڑیاں ہوتی ہیں یہ جب صبح کرتی ہیں تو کتنا ان کا چہچہار ہوتا ہے اور کتنی چہچہاتی ہے، یہ گویا اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کی چادر ہمارے اوپر سے ہٹا دی اور دن کا اجالا عطا فرما دیا۔ تو اس وقت صبح صبح کا وقت ہوتا ہے اور یہ چڑیاں اور گویا ہر چیز اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، اور یہ زبان یہ اللہ رب العزت نے اپنے یاد کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو ہم اللہ کی یاد میں استعمال کریں، اس کو ہم غلط استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے سے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کہیں جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں، گالم گلوچ میں استعمال نہ کریں، بلکہ اس زبان سے ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ اس کے لیے جو مسنون اذکار ہیں صبح اور شام کے، علماء نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے کہ تیسرا کلمہ ایک عظیم کلمہ ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے اس کا ذکر انسان کرتا ہے، تو تیسرے کلمے کا ورد کرے انسان، تو تیسرا کلمہ 100 مرتبہ انسان صبح پڑھ لے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔ اسی طرح 100 مرتبہ استغفار کر لے صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار پڑھ لے، 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ درود شریف شام کو پڑھ لے۔ اس کے جو انوارات ہیں اور اس کے جو برکات ہیں وہ انسان کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، جو کہ
ذکر کرنے والے کی مثال اللہ کے ہاں زندہ کسی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا کہ مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، تو ان دونوں کی مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ کسی ہے۔ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں سے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے تو وہ سرفراز ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس شخص کا دل مردہ ہے، اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ یہ چلتا پھرتا تو ہے، لیکن یہ چلتی پھرتی لاش ہے گویا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول مبارک ہے۔ تو اس لیے جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دل چمکتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے تو اس نور کا اثر انسان کے چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ شخص نمازی پرہیزی ہے، یہ شخص عبادت گزار ہے۔ تو اس لیے صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر فارغ وقت نہیں ہے تو چلتے پھرتے آدمی کر لے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے ذکر کر لے، لیکن ذکر کرتا رہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کا بڑا اثر ہے۔ تو اس لیے اور ہر ایک ذکر ایک اثر رکھتا ہے اور اس کا اجر ہے۔ درود شریف کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے اور کتنے بڑے اجر کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہو درود شریف، جو 1000 بار درود شریف پڑھتا ہو، اور بعض لوگ تو ایسے خوش نصیب بھی ہے کہ 1000 بار پڑھتے ہیں، 10 ہزار بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے بھی خوش نصیب ہے جو مشاہدے میں آیا ہے کہ 25 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو ان کی نیکیوں کا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا کیا سما ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری، جو میرے روضہ اقدس، میرے قبر کے قریب آ کر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کو سنتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو دور ہو کر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود بھی مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح استغفار کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان ہر وقت استغفار کرتا رہے۔ استغفار کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں، استغفار بھی کرتا رہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ خصوصی دعاؤں کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے اور عبادات کا مہینہ ہے، تو اس میں خوب عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔